میرے شیخ عرش باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ سب قید و رحمۃ اللہ اہل علم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اور یہ شعر سن کر ان کا آپ خود اندازہ لگائیں گے کتنے بڑے اللہ کے عاشق تھے اور اللہ کے حبیب کے عاشق تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے۔ سنت پر چلنے سے اللہ جل جلالہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی حاصل ہوتا ہے، آپ کا بھی قرب حاصل ہوگا۔ اور جو آدمی سنت پر چلتا ہے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو جو ہے اللہ کی رضا والا راستہ آسان ترین، سنت والا راستہ حسین ترین بھی ہے، آسان ترین بھی ہے، بہترین بھی ہے، محفوظ ترین بھی ہے۔ سنت شرک کرنے ہی نہیں دیتے، سنت بدعات کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، اور سنت والا راستہ آسان ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی جہاں کی کوئی ہے ان کو برا بھلا نہ کہو، وہاں کا دین بتا دو، سنت طریقہ بتا دو۔ قبرستان میں کوئی ہے تو قبرستان میں جو مسنون طریقہ ہے بتا دو، اللہ کی رضا لے کے آئے گا۔ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا کرتا ہوں قبر پر جانا سنت ہے، سنت کے مطابق۔ جس ہستی نے ہمیں مسجد میں داخل ہونا سکھایا ہے، گھر میں داخل ہونا سکھایا ہے، اس ہستی نے ہمیں قبرستان جانا بھی سکھایا ہے مردوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے جہاں کوئی ہے وہاں پر سنت کا راستہ بتا دو۔ تو سنت پر چلنے سے اللہ جل جلالہ بھی مل جاتے ہیں، اللہ کا آدمی محبوب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں میرے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان کو بتا دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری غلامی کرو۔ یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اللہ پاک خود تمہیں اپنا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ میرا بھی شعر ہے، سناؤں؟ نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر۔ اس میں تصوف بھی آ گیا، شریعت بھی اور طریقت بھی، دونوں مصروں میں۔ نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر، حضور کی غلامی کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقت بھی آ گئی، شریعت بھی آ گئی۔ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا یہ طریقت ہے، لفظ طریق سے۔
اور یہ چلنا آئے گا کہاں؟ یہ ہے نا کہ کہیں کشتی کرنی ہو کسی سے، کہیں راستے پہ کسی راستے پہ جانا ہو تو پوچھنا تو پڑتا ہے، نہ پتہ ہو۔ تو یہ اللہ والے سکھاتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے لیے ہر عمل ہمارا ہو جائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت تصوف کیا ہے؟ یہ اصلاحی راستہ، تزکیہ نفس والا راستہ۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہاں سے شروع ہوتا ہے، احسان پہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آدمی کہتے یہ کیسے ہوگا؟ بھئی کرنے سے ہوگا، سیکھنے سے یہ مسئلہ، یہ کام سیکھنے سے آئے گا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مدرس تھے، اللہ والے تھے، صاحب کرامت تھے، اہل کشف تھے۔ وہ پڑھا رہے سے حدیث کا درس کہ جو آدمی 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے حضور قلب کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، یعنی کہ آگے پیچھے دھیان نہ جائے، تو اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی طالب علم نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہوگا کہ شروع سے لے کر آخر تک حضور قلب کے ساتھ صاف نہ ہو، کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے پوچھا کبھی کوشش کی ہے؟ کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ ایسی 2 رکعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں؟ تو کہنے لگا نہیں جی میں نے کوشش تو نہیں۔ فرمایا ظالم، کبھی کام کیا بھی نہیں اور کہتا نہیں ہوگا، کر کے تو دیکھ۔ اور جو کوشش کرے گا اگر منزل پہ نہ پہنچے تو اس راستے میں کوشش کرنے والا، چلنے والا اللہ خود اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، واہ سبحان اللہ، پیاری بات ہے، قدم راہ الفت میں منزل کی ہوس کیسی؟ جب تو چل پڑا ہے اللہ کی محبت کے راستے میں، تب منزل کیا سوچتا ہے؟ قدم راہ الفت میں منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اس راستے پہ تو جو گر جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، اللہ پاک تو 100 آدمی کے قاتل کو بھی اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ یہ ایسا پیارا راستہ ہے، یہ نصیب ہو جائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ اس خاندان کے تھے۔ دہلی میں ایسا وقت بھی تھا کہ ولی اللہ کے جب بیٹے اور پوتے نکلتے تھے تو تعظیم میں تجار، دکان والے، بازار والے کھڑے ہو جاتے تھے
جیسے مغلیہ خاندان کی عزت تھی، اس سے بڑھ کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی عزت تھی۔ وہ بھی دین والے، لوگ بھی دین والے، لیکن دین کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انہوں نے 200 رکعت نماز پڑھی کہ ہمیں ایسی 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں جس میں صاف نہ ہو۔ غالباً طالب علم تھی اس وقت۔ یہ ایک کوشش کہ 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں، 200 رکعت نماز۔ بتایا اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ تو ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھائی تو شروع سے لے کر آخر تک صاف نہیں ہوا۔ بھئی یہ برکت ہوتی ہے کہ دین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے حضرت آپ باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کے زمانے میں بھی گفتگو کچھ اس طرح کی جیسے اہل کرامت کی ہوتی ہے، اس طرح کی سناتے، اپنے باتیں بتاتے، خواب بتاتے۔ تو ایک دن کہنے لگے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو 2 رکعتیں ہمیں ایسی نصیب ہو جائیں جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ یہ شوق ہے دین پر چلنے کا۔ یہ 5 وقت کی نماز نہیں، نوافل کا شوق ہے۔ جو نوافل کو ادا کرتا ہے وہ فرائض کو کیا چھوڑے گا؟ اور جو مستحب کو، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے، چلو ٹوپی نہ ہوئی تو کیا ہے، چلو یہ 2 رکعتیں نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا۔ جو مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے ایک دن وہ سنت کو بھی چھوڑتا ہے، اور جو سنت کو چھوڑتا ہے ایک دن وہ واجب کو بھی چھوڑتا ہے۔ جو واجب سے پیچھے ہٹتا ہے تو ایک دن فرض کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جو فرض کو چھوڑ جائے اس کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا شوق تھا، تو کہنے لگے حضرت ایسی کہ 2 رکعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک دن رات کو جب رات آئی سوئے تو آدھی رات کو اٹھے، تہجد کے ٹائم سحری کے وقت، اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں بھی ایسی کرنا چاہیے جو میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ فرمانے لگے اسماعیل فلاں اللہ کے لیے اٹھو، اللہ کے لیے اٹھو، اللہ کے لیے جاؤ، وضو کر کے آؤ۔ اب جا رہے ہیں، پھر بلائے، فرمایا اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ، اور پھر فرمایا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو حضرت نے نیت باندھی 100 رکعتیں پڑھ دی، کیوں ہی پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ صحابہ کرام اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ لوگ، میں، جتنی دیر یہاں ہم بیٹھے ہیں، نیت کر لیں مولا آپ کی خوشنودی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یہاں ان مجالس میں خاموش ہو کر بیٹھ کر آدمی چلا گیا تو وہ بھی خالی نہیں جائے گا۔ یہ ذکر کی مجالس، علم کی مجالس، جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے، بھائی یہ ایسی مجالس ہیں آسمان والے بھی آ جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعتیں پھرتی ہیں بازاروں میں، گلیوں میں، آگے پیچھے، وہ بس ذکر کرنے والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایک فرشتہ دیکھتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درود شریف پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ذکر کر رہے ہیں، تو وہ تنادو ہلومو الی حاجتکم، وہ ادھر آ جاؤ جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ تو ان مجالس کو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بھئی ہم تو بازار والے آئیں یا نہ آئیں، آسمان والے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی ان مجالس کے عشاق ہیں، عاشق ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں یہ ایسی مجلسیں مل جائیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو تو کیا ہوتا ہے بھائی، غاشیتہم الرحمہ، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس مجلس کو رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے۔ خفت علیکم خفت علیہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، گھیرتے 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 وہ اوپر آسمانوں تک، واہ سبحان اللہ، زمین آسمان کی طرح میں مل جاتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آ کر تو پیچھے والے پھر نظر نہیں آتے، پھر اوپر اوپر، جیسے تماشا دیکھتے ہیں نا بچے چھوٹے تو نظر نہیں آتے، وہ کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر وہ تو بھائی ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تانتا بندھا جاتا ہے، تو پھر بھائی یہ آسمان زمین کی تناب میں مل جاتی ہے۔ بتاؤ یہ مجلسیں کتنی پیاری ہیں۔ علیہم السکینہ، یہ الفاظ ہیں کہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اطمینان قلب، اور اس کی تفسیر مختلف ہیں، وہ فضائل اعمال میں بھی سکینہ بھی نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ جل جلالہ ان لوگوں کا ذکر اپنی مجلس میں کرتے ہیں، اس مجلس کا ذکر خیر اپنی مجلس میں کرتے ہیں، وہ فرشتوں کی مجلس، وہ بھائی یہ اللہ کے ذکر کے لیے آئے، اور ان کا ذکر خیر عرشوں پہ ہو رہا ہے۔ ہے پیاری مجلس کے نہیں؟ ذکر کیا کرتے ہیں؟ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے علم و عمل کو تقویٰ کو علماء جانتے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، جنت معلیٰ میں دفن ہیں، ہرات کے رہنے والے ہیں، مرقات ان کی مشکات شریف کی شرح ہے، ہمارے شیخ بڑا بیان فرماتے تھے مرقات کے حوالے۔ تو کیا اللہ پاک ذکر کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں، یہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے میرا ذکر کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ میرا نام لے رہے تھے، سب کو اللہ کہ میرا نام لے رہے تھے، ان کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا تھا، یہ بتا رہے ہیں فرشتوں کو، نفس بھی پیچھے لگا ہوا، دنیا کے جھمیلے وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، ادھر بلا رہا تھا ادھر بلا رہا تھا، دکان بلا رہی تھی، رشتہ دار بلا رہے تھے، آگے پیچھے سب کو چھوڑ کر یہ میرے گھر میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب کبھی ایسی مجلس لگے تو بھوکھوں کی طرح آئیں، اللہ کرے ہمیں دین کی بھوک لگ جائے، روٹی کی بھوک لگی ہو۔ مجھے بتا رہے تھے بھائی آج کل جو ہے جب ولیمے پہ لوگ جاتے ہیں تو جیب میں نیمبو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ کہ ہم نے 2-3 دن کا کھانا ہے، اوپر سے پھر نیمبو بھی نہ چھوڑنا ہے۔
بھوک لگی ہے، چاہے بھوک ہو نہ ہو، ہم تو وہاں بھی خوب کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھوک نہ بھی ہو تب بھی کھاتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ایسا دسترخوان ہے، یہ ایسا دسترخوان ہے یہاں بھوک نہ بھی ہو تو کھانا چاہیے۔ لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں مولا کریم پورے عالم کے مسلمانوں کو یہ بھوک لگا دے، یہ تیرے دسترخوان پہ آ جائیں، تیرے گھروں میں آئیں، تیرا نام لیں، اور ساری دنیا کے کافروں کو یا اللہ کلمہ کی دولت عطا فرما دے۔ ہماری تو یہ فکر مسلمان کی محدود نہیں دعائیں ہونی چاہیے، اپنے گھر تک بلادری تک نہیں، اس کی دعائیں جو ہیں وہ زمین آسمان کی طرح بھی مل جائیں۔ اس کے اندر ایک فکر ہو جو اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر لوگوں میں وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم تو یہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں بھی بھوک لگے، اللہ کرے دوسروں کو بھی بلائیں، دعوت دیتے نہیں اپنے ولیمے پہ، اپنی دعوت پہ۔ تو اس لیے یہاں جب آئیں کبھی مجلس لگے تو کوشش کیا کریں کہ اس میں شریک ہوں۔ اچھا اللہ پاک کیا ذاکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ پاک اپنے ہاں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں، وہ جا کر کارگزاری سناتے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں اچھا وہ مانگ کیا رہے تھے؟ پتہ تو تھا، اللہ کو پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہیں، اس کو پتہ ہے، لیکن ذکر خیر ہو رہا ہے ان کا، اور کسی سے محبت ہونا، پتہ بھی ان کا حال اچھا ہے، محبوب کے پاس سے آئے، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ داروں، تو پوچھتے ہیں بھائی ان کا کیا حال ہے، فون پہ آپ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، پتہ بول رہے ہیں ٹھیک، لیکن ایک محبت ہے نا۔ اللہ پاک جو ہے پوچھتے ہیں اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے، جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں، بس مانگ رہے تھے۔ اچھا دیکھ لیتے نا تو زیادہ مانگتے، پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ دوزخ سے۔ لمبی حدیث ہے ذکر کے بارے میں۔ اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں سارے تم جو ہے گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ ایک فرشتے کو پھر حیرانگی ہوتی ہے، وہ فلاں آدمی تو آیا تھا ویسے کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا، یا ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ آیا ہے اللہ اس لیے وہ دیکھیں مولوی کیا کر رہے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے آ گیا، ویسے مولویوں کو دیکھنے کے لیے آ گیا، یار یہ آج کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ اے اللہ اس کو بھی معاف کر دیا، وہ ویسے جو آیا تھا کسی کو بلانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الجلساء، یا دوسری روایت میں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے کہ ان کے جلیس یہاں بیٹھنے والا معلوم نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو بھئی یہ ایسی مجالس ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ یہ مجلسیں سارے عالم میں قائم ہو جائیں، ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے بیٹھنے والے بن جائیں، کسی سے ملیں اللہ کے لیے ملیں۔ یہ میں سبق اپنا یاد کر رہا ہوں، کسی کو کچھ دینا ہے اللہ کے لیے دیں، کسی سے دوستی ہے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے اللہ کے لیے۔ تو اگر ایسا ہوگا فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کامل ایمان والا دنیا سے جائے گا تو بھئی کامیاب نہیں ہوگا۔ گھر میں جانا اللہ کے لیے،
کسی کو بات بتانی ہے اللہ کے لیے، کسی کو راستہ بتانا ہے اللہ کے لیے۔ اگر نہیں یاد رہتا صبح نکلتے ہوئے یا اللہ آج میں جو نیکیاں کروں گا نا یہ فلاں فلاں کام کر جا رہا ہوں، اے اللہ آپ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، یہ تو کر لیں ایک مرتبہ۔ یہاں بیٹھنا بھی اللہ کے لیے بیٹھنا ہے، اللہ کے لیے سننا ہے، اللہ کے لیے سنانا ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی یہ سب یاد ہو جائے۔ اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ کے نام کی خوشبو سے معطر ہوگی، اللہ کے نام کی حلاوت سے مٹھاس سے میٹھی ہوگی، اللہ کے نام کی برکات سے مبرک بنے گی ہماری زندگی، پھر زندگی بنے گی۔ جو اللہ کے لیے گزار رہا ہے زندگی کو، صحیح راستے پہ چل رہا ہے، زندگی وہ ہے۔ اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ زندگی گزارنی وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا آپ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اسلام جیسا پیارا مذہب عطا فرمایا، اور علماء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کو ملنے کی توفیق دے دی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ والوں کو، اللہ کے لیے کسی نیک آدمی کو اللہ کے لیے ملنے کے لیے جب جاتا ہے نا کوئی، حدیث میں آتا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جب مسافہ کرتے ہیں اس آدمی سے جا کر اللہ کے لیے جس کو ملنے کے لیے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے لیے اس کو مل رہا ہے، اس کو تو اپنا بنا لے۔ مفہوم ہے؟ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وجہ ہے کہ جو اللہ والوں کو ملتے ہیں اللہ کے لیے وہ جلدی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نا، علماء صلحاء کو ملیں گے، کبھی مساجد میں اور مدارس میں اور خانقاہوں میں اور جہاں بھی مراکز ہیں، یہ سیکھنا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے، تعلیم کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، واعظ و تذکیر کا کام ہے، جیسا بھی کوئی کام ہے یعنی خدمت کا کام ہے، وہ سارا ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہی جو ہے اللہ پاک یہی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں صرف ایک اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے اللہ بھی ملیں گے، جنت بھی ملے گی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کروں گا، کرتا رہوں گا۔ مظاہرے کا سیکھا ہے نا، میں اس سے جو میرے محبوب کی سنت پہ چلے گا میں اس سے محبت کروں گا، کرتا رہوں گا۔ یا اللہ ہم تو گناہ گار سیاکار، گناہوں ایسے گناہ گاروں کے ساتھ آپ محبت کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا، گناہ گار محبوب تے بنائے جاتے ہیں جو بڑے کمال والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، تم فکر نہ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، جو میرے محبوب کی پیروی میں، غلامی میں میرے دروازے پہ آ جائے میں اس کو معاف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بھائی لسان محبت والا ترجمہ ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو شعر ہے میرا، نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، یعنی اللہ کے لیے نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر، حضور کی غلامی کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بھی میرا شعر ہے جو کہہ رہا ہوں نا، اخرجت للناس،
کہ تمام لوگوں کے لیے، ناس میں مسلمان بھی، کافر بھی، فاسق بھی، سب آ جاتے ہیں. ہم تو سب کو نفع پہنچانے والے ہیں. ترکی کے اندر ایک جوڑا آ گیا یورپ سے، تو وہ کہیں جا رہے تھے گاڑی میں، راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی. تو وہاں دیہاتی ماحول تھا، گاؤں تھا، کوشش کی گاڑی ٹھیک ہو جائے یا ٹھیک کروا لیں، لیکن کوئی بندوبست نہ ہو سکا. تو ایک گاؤں کے آدمی سے ملے کہ بھئی ہم نے رات رہنا ہے، کل پھر آگے سفر کریں گے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں کو ہوٹل ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہاں ہوٹل تو نہیں ہے، یہاں تو بھئی گھر ہیں. اچھا رات ہم نے گزارنی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں، اگر پسند آ جائے تو آپ یہاں ٹھہر جائیں، صبح چلے جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گھر دیکھا، گھر میں جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری تھی. کہنے لگے ٹھیک ہے ہم یہاں ٹھہر لیں گے. تو رات کو وہ جوڑا ٹھہرا. صبح جانے لگا تو سامنے ایک درخت تھا، اس کے نیچے سے بچے اور ایک عورت وہ اپنے بستر اٹھا کے آ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا یہ میرے بیوی بچے ہیں. تو یہ کہاں سوئے ہیں؟ یہ درخت کے نیچے. ہاں درخت کے نیچے سوئے ہیں، وہ آپ کو ہم نے گھر دے دیا. تو ہم نے کہا چلو ہم رات بہر گزار لیتے ہیں. وہ پریشان ہوا، آپ بہر سوئے اور ہمیں گھر میں سلائے. نے کہا کہ نہیں، آپ پر کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے. ہم نے تو اپنے مذہب پہ عمل کیا ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. تو انہوں نے اس کا پتہ وغیرہ لکھ لیا، چلے گئے. 1 سال کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ بھئی ہم جب سے تمہارے پاس سے آئے ہیں ہم نے اسی دن کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری کوشش کے 1000 آدمی اور بھی مسلمان ہوئے. اخرجت للناس، ہم تو سب کے لیے آئے ہیں، سب کو ادھر لگانا ہے. ہمارا کوئی کون دشمن؟ نہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. اللہ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، ہمارا کوئی دشمن نہیں. انہو لکم عدو مبین، جو دشمن ہے وہ آپ جانتے ہیں شیطان ہے، نفس ہے. اللہ اکبر. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ یاد آ گیا، سب کو رحمت اللہ. اللہ اکبر. اشر سناؤں پھر؟ ہاں یہ بھی جڑا نا سنتا رہتا کدی کدی. پڑھ عالم فاضل ہوئوں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. جا وڑدیں وچ مسیتاں، کدی من اپنے چ وڑیا نہیں. ایویں روز شیطان نہ لڑدیں، کدے نفس اپنے نہ لڑیا نہیں. بلے شاہ اڑدیاں پھڑدیں، جڑا گھر بیٹھا ان پھڑیا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو قابو پا لیا، دنیا کا کوئی شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. وہ انسانی صورت میں ہے، جہاں جنات کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی ہے، اگر نفس پہ قابو پا لیا تو کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ دولت کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر. بابا سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، سب کو رحمۃ اللہ. اللہ اکبر. وہ بھی اسی طرح کی شعر. وہ عالم کے بارے میں ہے، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو. ہمارے مشائخ جیسے حضرت فرما رہے تھے، صاحب نسبت بڑے باادب تھے، بڑے باادب تھے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ
جو ہوتا ہے نا خاکروب، یہ وہ خنزیر رکھتے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کی زبان میں، انہوں نے وہ خنزیر رکھتے تھے، لیکن یہ خاکروب اور یہ پخانہ وغیرہ یہ اٹھاتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے اس سے خنزیر کے بارے میں پوچھا، کوئی مسئلہ درپیش تھا فقہی، اس کی عادت کو معلوم کرنا تھا۔ تو معلوم کیا اور اس نے بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا، جو سمجھنا چاہتے سمجھ آ گیا۔ تو وہ جب بھی آتے حضرت کھڑے ہو جاتے، ادب کے ساتھ بٹھاتے۔ کسی نے پوچھ لیا، حضرت یہ اس کا اتنا ادب؟ فرمایا میں نے ایک دن ایک بات اس سے پوچھی تھی، اس بات میں میرا استاد ہے۔ ایسا ادب، اللہ کرے ہمیں ادب آ جائے، میں بھی باادب بن جاؤں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے، لیس من امتی، فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ انہوں نے یہ مطلب نہیں کہ تسی چلے نہ کر لو، یعنی اللہ اللہ نہ کرو، مطلب یہ بات ٹھیک ہے۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کہنا کی لینا تسبیح پھاڑ کے ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ تسبیح نہ پڑھے ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اندر بھی جاتی مارو۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھاڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدا نہیں بہو، پامیں ہوئے لال کڑ کڑ کے۔ تو یہ جاگ کہیں سے لگوانی پڑتی ہے، لگ جائے تو دہی بن جاتی ہے، مکھن نکلتا ہے، بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے نا۔ اگر جاگ نہ لگے، دودھ پھٹ جائے، پھر کیا حاصل ہوگا؟ یہ جاگ کہاں سے لگوانی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والوں میرے دوست بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اے اللہ کیسے بنے؟ وکونوا مع الصادقین، یہ میرے جو دوست ہیں نا، تقوی میں سچے ہیں، بس ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہاں جاگ لگوانی ہے، یہاں جاگ لگوانی ہے۔ کہ دودھ کہ میں بڑا مہنگا ہوں اور جاگ لسی اور کھٹیائی یہ میں نہیں قریب آنے دیتا، تو پھر بھائی خراب ہو جائے گا، مکھن نہیں بنے گا اور دہی نہیں بنے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین۔ اب کتنا ان کے ساتھ رہنا ہے؟ روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تفسیر ہے، فرماتے ہیں میرے شیخ حوالہ دیتے تھے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ یعنی نا خالدو کا مطلب ساتھ ہی رہ پڑو، ان کا دامن چھوڑو ہی نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو بالکل تھوڑا سا ارادہ تھا، لیکن بس یہ کچھ آس پاس کی جو توجہات ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں، آپ کو سناتا رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا سننا، میرا سنانا، یہاں بیٹھنا، میرا آنا جانا، یہ دعا کر رہا تھا، مولا قبول فرما لینا۔ یہاں آیا ہوں اپنی بارگاہ میں، یہ ہمارا آنا جانا، بیٹھنا ملنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکر کی مجلس سے جب اٹھیں گے، حدیث میں آتا ہے آسمان سے آواز لگتی ہے، جاؤ تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضائل اعمال میں دیکھ لینا آسان سے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے، یہ اعلان کرنے والا، گناہ نہیں معاف کیے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی مولا کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مولا کریم جو آپ اپنے پیاروں کو نیک بندوں کو نیک مجلسوں میں عطا فرماتے ہیں جن انعامات سے نوازتے ہیں جن انوارات سے نوازتے ہیں جن برکات سے نوازتے ہیں مولا کریم ہم سب کو ان انعامات سے ان انوارات سے ان برکات سے نواز دیجیے مولا کریم جو نیک مجلس میں بیٹھنے کے جو فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اے اللہ وہ فضائل اور وہ انعامات ہمیں بھی عطا فرمائیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور جو ہمارے بیٹھنے سے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو مولا کریم ہم کمزور ہیں ضرور ہو جاتی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے مولا کریم جتنے بھی یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں شرکائے مجلس ہیں اے اللہ جل جلالہ جو کسی کی جائز حاجات ہیں نیک حاجات ہیں پوری فرما جو پریشانیاں ہیں اے اللہ دور فرما دے جو کوئی حاضرین میں یا ہمارے جتنے بھی حاضرین یہاں ان کے دوست و احباب میں عزیز و اقربا میں گھروں میں جہاں کہیں بھی کوئی روحانی جسمانی بیمار ہیں میرے مولا کریم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما اور جو کسی کی ضروریات ہیں جائز یا اللہ پوری فرما دے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائیے اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے مولا کریم ہم سب کو ہمارے آل و عیال کو کشادہ روزی عطا فرمائیے اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں اور ہمارے آل و عیال کو ہمارے عزیز و اقربا کو ہمارے دوست و احباب کو ہمارے متعلقین کو معاونین کو ناصرین کو جتنے بھی اعلیٰ لوگ ہیں تعلق والے جاننے پہچاننے والے ہیں میرے مولا سب کو اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے سب کو صاحب نسبت بنا دے مولا کریم ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے جتنے بھی یہاں اس
قصبہ میں دینی ادارے ہیں، کام ہو رہا ہے دین کا، جس صورت میں بھی کوئی کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی پورے ملک میں، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، سب کی مدد و نصرت فرما مولا کریم، سب کی ہر طرف سے، ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔